بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ساکی چشم ساکی کے ساتھ حاضر ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے آج میں ایک نئے ٹاپک پر تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ٹیچر صاحبان، اسٹوڈنٹس، دوست احباب، ویورز، ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ میں اب تقریر پڑھتا ہوں۔ تحریر و آواز جی ساکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لہو قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ صدر علی وقار، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیزان ذی وقار اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنے جذبات اور خیالات کے گلوں کو محبت و عقیدت کی مالا میں پرو کر اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت اور نفاست سے سجے لفظوں کو ارک گلاب و کستوری سے مشک بار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدر ذی احتشام، آج میری تقریر کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی پیدائش یا تولد ہونا کے ہیں، جبکہ اس کے اصطلاحی معنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ کی پیدائش اور دنیا میں تشریف آوری کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سے ایک باب رقم ہے۔ آپ کی ماہ ربیع الاول سوموار والے دن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کے گھر ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بعد از تخلیق کائنات، تخلیق آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے وہ رسول۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل تک کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ صدر علی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے قبل عالم دنیا عرب و عجم جہالت، شرک اور اخلاقی پستی کی عمیق گہرائیوں میں گری ہوئی تھی۔ اہل عرب طویل خون ریز لڑائیوں اور انسانیت سوز ظلم و جفا کے راستے پر گامزن تھے۔ آتش و بت کدے اور جاہلانہ رسوم و رواج میں گھری دنیا کے تاریک دشت کو درخشندہ اور تابناک بنانے کے لیے رب لم یزل نے صاحب کتاب نور بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ آپ کو نور فرمایا گیا، آپ سے تاریک کی ایک کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ میرے محمد کریم سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ اور اپنے نور بصیرت سے عرب و عجم کی کایا پلٹ دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ صدر علی وقار 17 رمضان المبارک بروز پیر غار حرا میں 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کے آنے سے آتش کدے بجھ گئے، بت قدوں سے بت گر پڑے، کیسر و کسرا اور رومیوں کے غرور خاک میں مل گئے۔ آپ آئے تو ظلمتوں کا حجاب اٹھا، تاریکیوں کے بادل چھٹے، نور حق کا آفتاب طلوع ہوا۔ آپ یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، غلاموں کے ہمدرد اور سہارا بن کر آئے۔ آپ کے طرز عمل، اعمال و افعال اور اوصاف حمیدہ سے انسانیت جھوم اٹھی، تحسین و آفرین کی صداؤں سے فضائیں معطر ہوئیں۔ آپ نے اپنے کمال اخلاق، جمال انوار اور رشد و ہدایت سے عالم دنیا کو بقع نور بنا دیا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت جس نے توڑ دیے،
ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ عزیزان ذی وقار، میرے پیارے آقا رحمت نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ و مطہرہ روشن و تابہ، اعلیٰ و عرف اقدار کی آئینہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے انسان کامل تھے۔ آپ کی حیات طیبہ سراسر نور و ہدایت اور حسن و جمال کا مرقع تھی، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، آداب قرآن سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف۔ آپ کا خلق سراپا قرآن ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب والا صاحب الاولاق فخر موجودات سرور کونین فخر رسل سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خالق ارض و سما نے تمام انسانوں کے حق میں خلق عظیم اور اسوہ جلیل اور بے مثل سیرت اور سب کے لیے تقلید نمونہ انسان سازی اور شخصیت و کردار کی تشکیل کے لیے ایک ماڈل آف لائف بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر آپ کے اوصاف حمیدہ کی معرفت سے دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سیرت نبویہ سے شناسائی انسان کے لیے مدارج کمال اور مراتب عالیہ تک رسائی کی روشن شاہراہ ہے، جس پر چل کر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ گر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ والسلام۔ تحریر و آواز جی ساکی۔